يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب اذا اکتالوا علی الناس لوگوں سے اپنا حق لیتے ہیں. اذا اکتالوا، اکتال یکتال، اکتیال کا معنی ہوتا ہے کسی سے ماپ کر چیز وصول کرنا، اور کالا اسی کو دینا. اذا کالوہم جیسے آگے آ رہا ہے، اکتالا کا معنی لینا اور کالا کا معنی دینا. اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اکتال یکتال اکتیالا، کیل سے نکلا ہوا ہے. یستوفون تو پورا اور بھرپور لیتے ہیں. استوفا یستوفی، استیفاءً، یہ وفا سے نکلا ہے. وفا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا پورا ہونا. یستوفون. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ، یہاں لوگوں سے جب وہ اپنا حق لیتے ہیں تو یہ لوگوں کے اوپر جو ان کا حق فرض ہوتا ہے، جو ان کا حق لاگو ہوتا ہے، اس کو لیتے ہیں. اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ، اس لیے من الناس کہنے کی بجائے تو یہ کہا ہے علی الناس، یعنی جو لوگوں پر حق ہے اس کو وصول کرتے ہیں. تو یستوفون پورا اور بھرپور وصول کرتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور امام فرا نے کہا ہے کہ من اور علی جو ہیں وہ ایک دوسرے کی جگہ پر آتے ہیں. اکتالا منہ، اس سے لیا، یا اکتالا علیہ، جو اس پر حق بنتا تھا اس کو وصول کیا. تو اس لیے یہاں علی لایا گیا ہے، یہ ایک دوسرے کی جگہ پر آ جاتے ہیں. یستوفون اسے پورا پورا وصول کرتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب ان کے لیے تولتے ہیں یا ماپتے ہیں. او وزنوہم، یا جب ان کو ماپتے ہیں یا ان کو تولتے ہیں، یعنی یہ ایسا مقام ہے کہ جہاں حذف الجار، حرف جار کو حذف کر کے جو مجرور ہے اس تک فعل کو پہنچا دیا گیا ہے. حذف الجاری اور ایصال الفعل، جار کو حذف کر کے جو صلے کا حرف جر ہوتا ہے اس کو حذف کر کے فعل کو اس مجرور کی طرف متعدی کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. اور اس میں اس چیز کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ پھر جو ہے نا اس کے ساتھ اس کے تعلق کو واضح کرنے والا ہوتا ہے. کالوہم یعنی گویا کہ ان کو ماپتے ہیں اور گویا کہ ان کو تولتے ہیں. یا پھر یہ معنی ہے کہ جب ان کے موزون کو تولتے ہیں اور ان کے مکیل کو ماپتے ہیں. مکیلہم و موزونہم، یہ معنی علماء نے کیا ہے. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، او وزنوہم، تو جب دو واو اکٹھی ہوئی تو او وزنوہم یخسرون، تو پھر اس میں کمی کرتے ہیں اور پھر اس میں نقص کا معاملہ کرتے ہیں، کوتاہی کا معاملہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو لوگوں سے اپنا حق پورا اور بھرپور وصول کرنا، اور جب دینے کی بات آئے تو پھر پورا نہ دینا، اس میں کمی کرنا، یا بلکہ مار ہی جانا، دینا ہی نہ. یہ دونوں ہی یہ تطفیف کی صورتیں ہیں. کلیتاً حق کو مار لینا، یا دینا اور اس کو پورا پورا نہ دینا، اس میں کوتاہی کر دینا. الا یظن اولئک انہم مبعوثون. تو یہ جس چیز کی برائی کو وہ محسوس کرتا ہے اور اس برا کرنے والے کو وہ برا جانتا ہے، جب کوئی دوسرا ہو، جب خود کرے تو اس کو احساس نہیں ہوتا. تو کیا جس اللہ نے یہ دل میں احساس رکھا ہوا ہے اور انسان کی فطرت میں یہ ایک شعور رکھا ہوا ہے، وہ عادل اور وہ منصف ہے، تو وہ دونوں کو ایک جیسا کر دے گا. انسان کی فطری جو فہم و شعور ہے اس میں یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، ایک اچھا ہے ایک برا ہے. تو اللہ رب العزت کے نزدیک یہ دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ نے پھر اس کی جو ہے نا چھانٹی کرنے کے لیے اور اچھوں کو اچھائی کا جزا دینے کے لیے اور بروں کو برائی کا بدلہ دینے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک وقت رکھا ہوا ہے. اور الا یظن اولئک انہم مبعوثون، اصل چیز یہی ہے کہ وہ روز جزا بھولے ہوئے ہیں، وہ حساب کی گھڑی بھولے ہوئے ہیں.
الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ یہ گمان نہیں کرتے کہ انہم مبعوثون، کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں، لیوم عظیم، ایک عظیم دن میں۔ وہ عظیم ہے اس لیے ایک تو وہ لمبا بہت ہے اور دوسرا بڑا ہولناک ہے، اور اس دن جو کچھ ہونے والا ہے اللہ اکبر، کہ سارا کچھ لوگوں کا سامنے آ جائے گا اور کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش نہیں چلے گی، کوئی جھوٹ نہیں بن سکے گا، کوئی دھوکہ دہی نہیں ہوگی، سب کچھ پورا اس دن کر دیا جائے گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، انہم مبعوثون، یہ لیوم عظیم یوم یقوم الناس، یہ جو یوم یقوم الناس اسی کی تفصیل ہے اس عظیم دن کے لیے جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے لرب العالمین، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حضور ان کی پیشی ہوگی، تو اس دن کو یہ بھولے ہوئے ہیں۔ کیا یہ گمان نہیں کرتے؟ الا یظن، کیا انہیں یقین نہیں؟ ظن جو ہے یہ کبھی بمعنی گمان ہوتا ہے اور کبھی بمعنی گمان غالب ہوتا ہے، ظن غالب ہوتا ہے، اور کبھی بمعنی یقین بھی ہوتا ہے، اور موقع کے محل سے یہ اس کا معنی متعین ہوتا ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہاں یقین کے معنی میں ہے، اور انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ یہ میرا وقت آنے والا ہے کہ میں نے اپنے حساب کو جا کے پیش کرنا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اور ان نظن الا ظنا، ہم صرف ایک گمان کی حیثیت میں رکھتے ہیں، وما نحن بمستیقنین، اور ہمارے اندر یقین نہیں ہے۔ تو ظن جو ہے مختلف معنوں میں یہاں آتا ہے، تو انہیں یقین نہیں تھا۔ انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، کلا، یہ جو رویہ ہے ان کا تطفیف کا، ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں جو غافل ہیں اور اس میں جو منہمک ہیں یہ ایسا ہے کہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ردع اور زجر کے لیے یہ الفاظ ہیں، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ان فاجروں کی اور بدکاروں کی اور بد عملوں کی تحریر لفی سجین، سجین کے اندر ہے، ان کی تحریر سجین کے اندر ہے، یعنی سجین جو ہے یہ ایک دفتر ہے جس کے اندر ان کے اعمال لکھے جاتے ہیں اور پورا ریکارڈ وہاں موجود ہے، اور ان کے نام کے ساتھ کہ فلاں کا بیٹا فلاں جگہ پیدا ہونے والا، اس نام کا حامل اور ان صفات کا حامل، اور یہ اس کا پوری زندگی کا ریکارڈ ہے۔ یہ ایک دفتر ہے اور ایک ریکارڈ آفس ہے جس کے اندر یہ سارا ریکارڈ جمع ہے، اس کو سجین کہا جاتا ہے۔ اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سجین ایک جگہ بھی ہے، جیسا کہ شاید حضرت براء ابن عازب والی حدیث میں آتا ہے کہ جو فاجر ہوتا ہے اور جو بے دین ہوتا ہے اس کی روح، یہ نکالو گے ذرا حدیث حضرت براء ابن عازب والی، اس کے الفاظ جو ہیں نا وہ، جس میں وہ موت کا سارا لفظ اس کا سجین ادھر پڑی ہوئی ہے، وہ اپنا شیخ البانی کی الجنائز احکام الجنائز وہ لے آئے، اس میں ہے یہ حدیث۔ فیقول اللہ عز وجل اکتبوا کتابہ فی سجین فی الارض السفلی فتطرح روحه طرحا ثم قرأ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر وتهوی به الريح فی مکان صحیح۔ تو یہ کتاب بھی ہے اور یہ جگہ بھی ہے، یہ کتاب بھی ہے اور یہ جگہ بھی ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے جیل خانوں میں ریکارڈ آفس جس میں مجرموں کا سارا ریکارڈ رکھا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا لوگ ہیں اور اس جرم میں آئے ہوئے ہیں، اتنی اس کی سزا ہے، اور یہ اس کا ریکارڈ، اور ایک وہ جگہ ہوتی ہے جہاں اس کو بند کیا جاتا ہے، تو یہ ریکارڈ آفس بھی ہے اور وہ جگہ بھی ہے جس کو سجن، اور سجن سے یہ سجین فعیل کے وزن پر، یعنی بڑی سخت جیل ہے جس میں انسان کو بہت شدید اذیت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ جیل کوئی عام جیل نہیں ہے، سجین وہ بڑی دردناک اور بڑی المناک جیل ہے جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے، اور راحت اور آسانی اور آسائش کا کوئی وہاں سامان نہیں ہے۔
تو سجین جو ہے یہ دونوں چیزیں ہیں، وہ ریکارڈ بھی اور دفتر بھی اور وہ جگہ بھی، لفی سجین۔ اور وما ادراک ما سجین، آپ کیا جانیں ما سجین کہ سجین کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کے اندر استعمال ہونے والا لفظ ہے، پہلے عربی زبان میں یہ اس طرح عام متعارف لفظ نہیں تھا، یہ قرآن کے استعمال میں سے ہے اور قرآن نے اسے استعمال کیا ہے، اور قرآن نے وضاحت بھی کر دی ہے۔ کتاب مرقوم یہ ایک کتاب ہے جس میں تحریر ہے، کتاب مرقوم لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی کتاب مرقوم، کتاب کا معنی بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ مرقوم آ جائے تو اس کا معنی لکھ کے اس میں محفوظ کر دیا گیا ہے، اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اسے مٹایا نہیں جا سکتا، اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ تو وہ اس چیز کو واضح کرنے کے لیے یہ کہا کتاب مرقوم۔ تو سجین جو ہے وما ادراک ما سجین، اس کی ہولناکی بیان کرنے کے لیے یہ کہا، یا اس لیے کہ یہ لفظ جو ہے عام عربوں میں مستعمل نہیں تھا، اگرچہ لفظ عربی ہے اور عربی ساخت کا لفظ ہے اور عربی مادے سے لفظ ہے یہ، لیکن اس کو استعمال قرآن مجید نے کیا ہے، یہ قرآن کا استعمال ہے۔ اور بعض اوقات کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید کی اصطلاح میں جب وہ آ جاتا ہے اور قرآن کے استعمال میں جب آ جاتا ہے تو اس کا پھر ایک خاص مفہوم ہو جاتا ہے، اور وہ خاص مفہوم یہی ہے کہ یہ ایک کتاب بھی ہے اور یہ ایک جگہ بھی ہے، اور یہ جہنم کا ایک مقام بھی ہے جس کو سجین کہا جاتا ہے۔ کتاب مرقوم، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور تباہی ہے یومئذ للمکذبین، اس دن ان لوگوں کے لیے جو اس روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، الذین یکذبون بیوم الدین، جو بدلے کے دن اور حساب کے دن، دین کا معنی ہوتا ہے حساب اور جزا، محاسبہ کرنا اور پھر اس محاسبے کے مطابق جزا اور بدلہ دینا۔ الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اسے جھٹلاتے وہی ہیں جو زیادتی کرنے والے اور گناہ گار ہوتے ہیں، محرمات کے اندر منہمک رہنے والے۔ اعتداء اور عدوان یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کے حقوق کے اوپر زیادتی کرے، جو دوسرے کا حق بنتا ہے وہ اس کو نہ دے، دوسرے کا حق جو ہے وہ دوسرے کے حق پر زیادتی کرے، دوسرے کی جان پر زیادتی کرے، اس کے مال پر زیادتی کرے۔ جان کا حق یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، مال کا حق یہ ہے کہ اس کی حرمت کا لحاظ رکھا جائے، عزت و آبرو کا حق یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے۔ تو اعتداء کا معنی یہ ہے کہ اس کی جان پہ بھی ہاتھ ڈالتا ہے، اس کے مال پہ بھی ہاتھ ڈالتا ہے، اس کی عزت پہ بھی ہاتھ ڈالتا ہے، یہ عدوان ہے، یہ اعتداء ہے، حد سے تجاوز کرنا ہے۔ انسان کو اپنی حد میں رہنا چاہیے، جب حد سے تجاوز کر کے دوسرے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے تو یہ اعتداء ہے، عدوان اور زیادتی کرنے والا۔ اور اثیم گناہ، وہ گناہ جو انسان فیما بینہ و بینہ ربی ہی کرتا ہے، اپنے اور اللہ کے درمیان جو گناہ ہے، یعنی جب انسان کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک اللہ کا حق اور ایک بندے کا حق۔ اللہ کا حق جو ہے نا وہ فرما برداری ہوتا ہے، اور بندے کا حق یہ ہے کہ اس کے حق کا تحفظ کیا جائے، تو اس کے حق کو ضائع کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو اسم جو ہے وہ فیما بینہ و بین ربی، بندے اور اللہ کے درمیان جو معاملہ ہے اس میں انسان کوتاہی کرے تو اس کو اسم کہا جاتا ہے، اور جب بندوں کے ساتھ انسان زیادتی کرتا ہے تو اس کو عدوان کہا جاتا ہے۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اسم جب انسان کسی کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، جو اس کا حق بنتا تھا وہ پورا نہیں کیا تو یہ اسم ہے، اور جب اس کے اوپر زیادتی کر کے اس کے حق کو پامال کرتا ہے تو وہ عدوان ہے۔ تو بہرحال معتد اثیم، یہ الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ اسم جو ہے یہ عدوان کی طرف لے جاتا ہے، اور عدوان کے اندر انسان جو ہے وہ آثم بھی ہوتا ہے، وہ اسم کا ارتکاب کرنے والا ہوتا ہے۔ وما یکذب بہ، اور اسے نہیں جھٹلاتا سوائے اس کے جو حد سے تجاوز کرنے والا، بڑا ظالم اور بہت زیادہ جری اور دلیر ہے گناہوں کے اوپر، اور اثیم جو گناہوں کے اندر بالکل غرق ہے اور گناہوں کے اندر وہ پھنسا ہوا اور ان کے اندر دھنسا ہوا ہے۔
منہمک من فی الحرمات اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اور اس کی حالت یہ ہے کہ جب اللہ کی آیتیں اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اسے جھنجھوڑا جاتا ہے، اسے یاد دلایا جاتا ہے، تو قال اساطیر الاولین، وہ کہتا ہے کہ یہ پرانے افسانے ہیں، یہ پرانی کہانیاں ہیں، یہ پہلے لوگوں کی باتیں ہیں، یہ بس ایسے ہی ہیں کہ دل کے بہلانے کو ہے غالب یہ خیال اچھا، بس یہ باتیں جو ہیں نا ایسے وقتی طور پر دل کو نرم کرنے والی ہیں، باقی ان کے اندر کوئی واقعیت اور حقیقت نہیں ہے۔ کلا، یہ جو بات کہتے ہیں کہ پرانوں کو افسانہ اور پرانوں کو کہانیاں بتاتے ہیں، بلکہ قرآن تو حقائق ہیں، قرآن تو ایسی باتیں بتاتا ہے جو ماضی کی بھی ہیں وہ حقیقت ہیں، اور جو مستقبل کی ہیں وہ بھی بالکل برحق ہیں، اٹل ہیں، اور ہونی شدنی ہیں، ہو کے رہیں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے اندر کوئی کسی قسم کا شک و شبہ ہو۔ کلا، اصل بات یہ ہے، یہ بات جو انہوں نے کہی یہ اس سے زجر ہے، ردع عن القول، یہ جو یقولون ھذا اساطیر الاولین، یہ جو وہ کہتے ہیں قال اساطیر الاولین، اس قول سے اس کو ڈانٹا گیا ہے، ہٹ کیسی بات کر رہا ہے تو، یہ بات کرتا ہے۔ بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پر وہ زنگ چڑھا ہوا ہے ان گناہوں کا اور ان کرتوتوں کا جو وہ کماتے رہے، وہ گندگی اور وہ زہر اور وہ زنگ ان دلوں کے اوپر چھا گیا ہے، اور یہ دل جو ہے ناکارہ اور مردہ ہو گئے ہیں، بیمار اور مردہ دل ہیں، اس کی وجہ سے اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ وگرنہ قرآن تو یہ ہے کہ جب پڑھا جائے تو وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور ان کے اوپر جو اثر نہیں ہو رہا تو یہ دل جو ہے یہ پتھر ہو گئے، یہ کھینگر ہو گئے، اور یہ سینے میں موجود ہیں لیکن بیمار ہیں اور مردار ہیں، اس کی وجہ سے کہ جو گناہوں کا اثر، گناہوں کا زہر اور گناہوں کی میل کچیل اور گناہوں کی جو کثافت ہے وہ ان دلوں کے اوپر چڑھ چڑھ کے ان کو بیمار اور مردار کر دیا ہے۔ بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ران جو ہے یہ کہا جاتا ہے اس چیز کو جو اوپر چڑھ جاتی ہے اور تہ بنا کے جم جاتی ہے، تہ بنا لیتی ہے اور اس کی ایک سطح بن جاتی ہے، ایک اس کی لیئر بن جاتی ہے جو اس کو ڈھانپ لیتی ہے، پھر وہ کسی چیز کے نفوذ سے مانع ہوتی ہے، کسی چیز کے نفوذ سے مانع ہوتی ہے، کوئی چیز اس میں جا نہیں سکتی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، پہلے بیمار ہوتا ہے دل، اور پھر بیماری سے بڑھتے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، دل بیمار ہوتا ہے اور بیمار سے پھر ایک وقت آتا ہے کہ دل مردار ہو جاتا ہے، مردہ دل ہو جاتا ہے، اور پھر اس پہ کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، اور ایک قلب سلیم ہوتا ہے، جو قلب سلیم ہوتا ہے اذ جاء ربہ بقلب سلیم، ابراہیم علیہ السلام کا دل جو تھا وہ قلب سلیم تھا، وہ ایسا دل تھا کہ جس میں کوئی غل اور کوئی غش نہیں تھا، اور اخلاص ہی اخلاص تھا، اور خیر ہی خیر تھی، اور اللہ رب العزت کی محبت اور وفا کے جذبات سے معمور تھا وہ دل، یہ قلب سلیم ہوتا ہے۔ اور شک ہو، شہوات ہوں، شبہات ہوں، اور بے یقینی کی کیفیت ہو، یہ دل بیمار ہوتا ہے، اور پھر جب یہ بے یقینی، یہ شکوک، یہ شبہات اور یہ شہوات، ان سے دل آلودہ رہتا ہے، اور ان میں دل جو ہے ہر وقت یہی چیزیں اس دل کے اندر بھری رہتی ہیں اور یہی ان کا غلبہ رہتا ہے، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل کے اوپر ایک زنگ چڑھ جاتا ہے، زنگ کی تہ بن جاتی ہے، اور پھر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، اور وہ دل وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، وہ اس کیفیت میں پہنچ جاتا ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ وختم علی قلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدی من بعد اللہ افلا تذکرون، یہ دل جو ہے پھر وہ ایسا دل بن جاتا ہے جو مردار دل ہوتا ہے، اور یہ ایسا دل جو ہے وہ دل نہیں ہے، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے ملتوں کے مرضے کو ان کا چارہ۔ دل مردہ
دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرض کون کا چارہ. دل کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. دل زندہ ہو تو پھر انسان کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے. دل مردہ ہو تو پھر انسان پر کسی چیز کا بھی اثر نہیں ہوتا. واعظ و نصیحت کا اثر نہیں ہوتا, آنے والے واقعات اور حالات کا اثر نہیں ہوتا, اور جو حادثات زندگی کے اندر گزرتے ہیں ان کا اثر نہیں ہوتا. انسان ہر چیز کی تعویل کر کے اور ہر چیز کو لائٹلی لے کر بس مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے. اور اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے, علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک جو ہے نا وہ کتاب کا جز وہ دل کے اوپر لکھا ہوا ہے, اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس موضوع پر لکھا ہے, اور ایک اصلاح القلوب کے نام سے ایک کتاب کا ترجمہ ہوا ہے, اور وہ دل کی بیماریاں اور ان کی اصلاح, وہ اصلاح القلوب کے نام سے اچھی خاصی موٹی کتاب ہے. یہ پڑھتے رہنا چاہیے اور دل کی فکر کرنی چاہیے, اور دل کو زندہ رکھنے اور اسے توانا رکھنے اور اسے فعال رکھنے اور اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ انسان کی زندگی کے اندر دل کی اصلاح کا بڑا اثر ہے, اس کا بہت رول ہے اور بڑا کردار ہے اس کا. اور اذا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ و اذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. تو دل کی اصلاح کی بہت کوشش کرنی چاہیے. پھر فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. کلا, یہ ایسا کسب اور ایسی کمائی اور ایسا سلوک اور ایسا رویہ جس سے دل پہ زنگ چڑھ جائے اور گناہوں کی میل جمع ہو کر دل کے اوپر اتنی طے بنا لے کہ اسے ٹھکورا جائے تو اس کو اثر ہی نہ ہو, اور اسے ہلایا جائے تو وہ ہلے ہی نہ, پتھر بن جائے, کھینگر بن جائے. کلا, یہ غلط رویہ ہے. اور پھر انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, ان کا انجام بتایا کہ انہیں ان کے رب سے پردے میں رکھا جائے گا. کلا انہم, بلا شبہ یہ تطفیف کا ارتکاب کرنے والے جنہوں نے اللہ کے معاملے میں بھی تطفیف کی, اللہ کے دین کے معاملے میں بھی تطفیف کی, اللہ کے رسول کے معاملے میں بھی تطفیف کی, لوگوں کے ساتھ معاملے میں بھی تطفیف کی, ان کی ساری زندگی اسی کوتاہ کاری کا مظہر تھا, اور یہ کوتاہ کاری ان کی ساری زندگی کے اندر نمایاں رہی. اسی کو انہوں نے اپنا وتیرہ اور اپنی روش بنائے رکھا. یہ جو لوگ تھے متففین, کوتاہ کار, انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. اور یہ کوتاہ کاری کی مثالیں تھیں جو کہ یکذبون بیوم الدین, اور یقول قال اساطیر الاولین اور رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. یہ ان کی صفات ہیں جو ان کو مشخص کر کے سامنے پیش کر دی. اللہ اکبر. انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, تو یہ اپنے رب سے پردے میں رکھے جائیں گے, یعنی اللہ رب العزت کا یہ دیدار نہیں کر سکیں گے. ان کے درمیان اور اللہ رب العزت کے درمیان پردہ حائل ہوگا, یہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے. تو اس کا یہ معنی ہوا, اس کے اندر اس چیز کے لیے دلالت موجود ہے کہ انہیں پردے میں رکھا جائے گا, تو جو ابرار ہیں وہ اللہ رب العزت کو دیکھیں گے, وہ اللہ رب العزت کو دیکھیں گے, یہ پردے میں ہوں گے. اور دوسرے جو ہیں نیکوکار وہ اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے, اور وہ قیامت محشر میں بھی اللہ کا دیدار کریں گے, اور جنت میں جا کر تو پھر اللہ رب العزت کا دیدار بھی کریں گے اور اللہ سے ملاقات بھی کریں گے. انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. اور یہ بہت بڑی سزا ہوگی کہ اللہ رب العزت لا یکلمہم یوم لا ینظر الیہم ولا یکلمہم یوم القیامت. کیسے ہے یہ آیت؟ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامت ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. یہ مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہ اللہ تعالیٰ نرمی سے ان سے بات کریں گے, اور نہ رحمت کی نظر سے ان کو دیکھیں گے, اور نہ گناہوں سے ان کو پاک کریں گے, اور نہ ہی ان کو اپنا دیدار کروائیں گے, بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ معتوب اور مطرود ہوں گے, اور وہ اللہ رب العزت سے دتکارے ہوئے اور پھٹکارے ہوئے ہوں گے, انہیں اللہ کا کوئی قرب نصیب نہیں ہوگا. ثم انہم لصال الجحیم, اور پھر وہ جہنم کے اندر ایسے داخل ہونے والے ہیں کہ آگ میں وہ آگ ان سے لپٹ جائے گی,
وہ آگ کے اندر اس طرح ہوں گے کہ آگ ہی ان کے جسم کو چھو رہی ہوگی، مس کر رہی ہوگی۔ انہم لصال الجحیم ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، ھذا الذی کنتم بہ تکذبون۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا منظر ہے ابرار کا، اس پر انشاءاللہ العزیز پھر بات کریں گے۔ اللہ رب العزت اللہم انفعنا بالقرآن العظیم وارحمنا بالقرآن العظیم۔